بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجدید نکاح کب لازم ہے؟ یعنی نکاح کا لٹانا، نکاح کا دوبارہ کرنا کب ضروری ہے انسان کے لیے؟ بعض الفاظ کفریہ ہوتے ہیں، کبھی قصداً، کبھی لا علمی میں، کبھی غصے میں ایسے الفاظ منہ سے نکل جاتے ہیں جو معنی اور مطلب کے لحاظ سے علماء کے نزدیک اس کا قائل کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو قصداً توہین کی نیت سے، جس سے وہ شخص تحقیق حال کے بعد کافر ٹھہرا، یا کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا جس کی وجہ سے علماء نے اس شخص پر کفر کا فتویٰ دے دیا، تو ایسا شخص اگر اپنی نازیبہ حرکت اور فعل سے توبہ کرے اور اسلام میں داخل ہو جائے تو اس آدمی پر واجب ہوگا، لازم ہوگا کہ اپنے ایمان کی بھی تجدید کرے، یعنی کلمہ دوبارہ پڑھے، اور اپنے نکاح کی بھی تجدید کرے، یعنی نکاح بھی دوبارہ پڑھا جائے گا۔ اور جس مسئلہ میں اختلاف ہو، اس سے کفر صادر ہوا ہو یا نہیں ہوا، وہاں احتیاطاً تجدید ایمان کا حکم کیا جاتا ہے۔ اب اگر اس نے کوئی کفریہ کلمہ کہہ دیا، یا نبی علیہ السلام کی کسی بھی سنت کا، چاہے وہ پانی پینے کی سنت ہے، داڑھی منڈوانے کی سنت ہے، کوئی لباس کی سنت ہے، کوئی بھی آپ علیہ السلام کی سنت ہے، اس کا اس نے مذاق اڑایا تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تو اب اس نے نکاح کی تجدید کرنی ہے، نکاح کو دوبارہ پڑھانا ہے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ چونکہ شرعاً ہر نکاح میں گواہ کا موجود ہونا ضروری ہے اور مہر بھی لازم ہوتا ہے، اس لیے تجدید نکاح کے وقت یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اگر شوہر کے پاس گنجائش ہے تو نئے مہر کے ساتھ کچھ مقرر کرے، اگر گنجائش نہیں تو بیوی شوہر کو مہر کا کچھ حصہ ہدیہ کر دے، اور شوہر کو اس نیا نکاح کا وکیل بھی بنا دے، پھر شوہر دو گواہوں کی موجودگی میں باقاعدہ قبول کرے، الفاظ اس طرح استعمال کرے کہ فلاں بنت فلاں کو اتنے مہر کے عوض میں نے نکاح میں لے لیا، اور دونوں گواہ اس مجلس کو نکاح سمجھے، نکاح کو حقیقت پر معمول کرے، یعنی دونوں گواہ یہ سمجھیں کہ دونوں میاں بیوی کے درمیان نیا نکاح ہو رہا ہے، صرف مذاق یا دل لگی نہ سمجھے، ورنہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ تو دین میں کتنی احتیاط ضروری ہے۔ ہمارے ہاں اکثر کفریہ جملے بول دیے جاتے ہیں، اس میں احتیاط نہیں کیا جاتا، عورتیں بھی غصے میں بول دیتی ہیں، مرد بھی غصے میں بول دیتے ہیں، کوئی آدمی کوئی لفظ بول دیتا ہے، کوئی لفظ کوئی بول دیتا ہے، کہیں سنت کی توہین ہو رہی ہے، کہیں اللہ کے احکامات کی توہین ہو رہی ہے، تو خدا را غصے میں ہوں، مذاق میں ہوں، کم از کم دین کا مذاق نہیں اڑائیں، شریعت کا مذاق نہیں اڑائیں، نبی علیہ السلام کی کسی سنت کا مذاق نہ اڑائیں، اس کی توہین نہ کریں، کسی کے عمل کو دیکھ کے نبی علیہ السلام کے عمل کو غلط قرار نہ دیں، اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ اللہ پاک ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔